صدق اللہ مولانا العظیم. بہت ہی قابل قدر مولانا صاحب آپ کا، تمام بزرگوں کا، آپ کی تمام فیکلٹی کا، قوم کی اور امت کی بنیاد، ہمارے بچے، ہمارے جوان، اہل علاقہ، سب کو السلام علیکم. شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. ایک ایسا خالق جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک ایسا خالق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے وہ بے نیاز ہے. کسی چیز کی نہ طلب ہے نہ ضرورت ہے. ایک ایسا خالق جو اپنی ذات میں مکمل ہے. دنیا کی تمام زبانیں، تمام علوم، سب کچھ، چاہے وہ ہمیں نظر آتا ہے چاہے نظر نہیں آتا، وہ شروع اور ختم ایک چیز پہ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بادشاہی. بے شک. پھر اللہ رب العزت تمام جہانوں کا خالق اپنی ذات کو رب العالمین، تمام چیزوں کا رب، سور کا بھی رب، وہ کیڑے مکوڑے 18,000 مخلوقات کم و بیش، ان سب کا رب ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اب اللہ نے اپنی ذات کے بعد اس بے تحاشا محبت اور محبوب کا خطاب دیا. امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین. یہ جو تعلق ہے اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا، اس کی بہترین مثال اللہ اور اللہ کے فرشتے عرش معلیٰ پہ اپنے محبوب اور محبوب کے آل پہ درود پڑھتے ہیں. تو ہم اللہ کے گھر میں جو آج جمع ہوئے ہیں اور ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات ہیں، تو میرے بزرگوں اور میرے جوانوں اور خاص کر امت اور اس دھرتی ماں کے آنے والی تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دین کے اس ممبر کے لیے وارثین انبیاء کرام کی لسٹ میں آپ کو ایڈ کر لیا. بیٹا آپ کے آگے عہدہ رتبہ ویسی بھی بے معنی نہیں ہے. اللہ نے عہدوں رتبوں میں عزتیں نہیں رکھی. میں ان علماء کرام کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہوں. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب اللہ عزت دیتا ہے تو اللہ نے عزت دینے کے لیے سب سے پہلے سلسلہ آدم علیہ السلام سے، انبیاء کرام سے شروع کر کے امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت اور رسالت کی مور لگا کے سب کچھ ختم کر کے پھر اصحابہ کرام، تابعین، تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، اور پھر وارثین انبیاء کرام سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. امام الانبیاء مسجد نبوی کو بنیاد بنایا. جب تک اللہ کے گھر سے فیصلے ہوتے تھے ان میں برکت آتی تھی. خلفائے راشدین، پیوند شدہ کپڑے. اللہ کے گھر میں اگر کوئی دھوکہ کرے، فریب کرے، منافقت کرے تو اللہ کے مخلوق سے دھوکہ ہو سکتا ہے، خالق سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے گھر میں ہم جب آج جمع ہوئے ہیں، یہ مقصد ہے. آج میں ایک پرائم منسٹر، محتاج،
تمام حکومتوں کے بادشاہ، حکمران محتاج، وزیر محتاج، افسران محتاج، تمام مخلوقات محتاج خالق کے. جب اللہ کے گھر میں فیصلے ہوتے تھے تو اللہ کی برکت آتی تھی. جب اللہ کے گھروں سے باہر نکل کے فیصلے ہونے شروع ہوئے تو پھر کہیں دیوبند کی مسجد ہے، کہیں بریلوی مسجد ہے، کہیں اہل حدیث مسجد ہے. وہ مسلمان جو ایک اللہ کا ماننے والا، ایک کتاب، ایک نبی اور پیغمبر، آج وہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. آج جو اس اللہ کے گھر میں آنا ہوا، اور میں اللہ میں سے بچائے، اس نئے پاکستان میں ہم کیوں نیا پاکستان کہتے ہیں کہ جب تک عالم، مفتی، حافظ، قاری، بنیاد شریعت کی، ریاست کی، اللہ کا گھر ہے، جب تک ان کو عزت نہ ملے، جب تک یہ بچے جو دین سے جڑ گئے ہیں ان کو عزت نہ ملے، ان کو وہ تمام تر سہولیات نہ ملے، تب تک کیا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لوگ لیں گے، لوگ اعتماد نہیں کریں گے. سور کھانے والے عزت دار ہو گئے ہیں. یہودی مکھی کے مچھر اور مکھی کے پر کے برابر ہیں اس دنیا میں. 7.25 ارب مخلوقات میں 1% بھی یہودی نہیں ہے. معاشی نظام ان کے ہاتھ میں، تعلیمی نظام ان کے ہاتھ میں، تمام دنیا کی دولت زیادہ تر ان کے ہاتھ میں. دنیا نے 3 نظام دیے معاشی. ایک دیا دین اسلام نے، ایک دیا سودی نظام جو اب چل رہا ہے، اور ایک کمیونزم نے دیا. آج کیپٹلزم 2 + 2 4. سودی نظام کس کا دیا؟ ہم اس میں جی رہے ہیں. تعلیمی نظام، تعلیم حاصل اس لیے ہوتی تھی کہ مہذب بن جائیں، ہم انسان بن جائیں، ہم اپنے پیاروں ماں باپ، بہن بھائی، چچا خالہ پھپھی، دادا دادی، ساس سسر، بیوی بچے، ان کے حقوق تو ہیں سو ہیں، ہمسایوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جو خاص ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہن کو حق، بیوی کو حق، بیٹی کو حق، عورتوں کے حقوق، یہ شریعت نے 1400 سال پہلے بتا دیے. لیکن تعلیمی نظام آج مجھے غیر بتاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. آج مجھے کہا جاتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو میری اور آپ کی بنیاد تھی وہ ہمیں کوئی اور سکھا رہا ہے. تعلیمی نظام ان کے ہاتھ میں، سوشل سسٹم، اچھی انگریزی، اچھے کپڑے، سوٹڈ بوٹڈ، بڑی گاڑی، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھنا، یورپ اور امریکہ کی سے پڑھنا، وہ آج صاحب عزت ہو گئے ہیں. ان کو عزت دی جاتی ہے، وہی فیصلے کرتے ہیں. جب مدرسے اور مسجد کی بات آئے، وہ عالم، وہ مفتی، وہ حافظ اور وہ قاری. جب منسٹر کی ماں مرتی ہے، باپ مرتا ہے، تو تب مولانا صاحب نے جنازہ پڑھائیں. ابھی ہم نے باہر مثال دیکھی. وہ عہدے، رتبے، وہ پیسہ، مال، رتبہ، سارا کچھ ان صاحب کا، اللہ ان کی آخرت اچھی کرے، وہ سارے پیچھے مولانا صاحب آگے. جب تکلیف آئے تو مولانا صاحب یاد، جب ختم قرآن کرنا ہو تو طلباء یاد کہ جی اتنے بچے بھیج دیں، جب امتحان آزمائش آئے تو جی ختم کرائیں، فلانا ختم کروں، کیا کروں کیا. لیکن جب ان کی بات آئے تو ریاست کی جب ہم بات کریں اور مدینہ کی ریاست کی بات کریں، اور یاد رکھیں کہ شکر کریں اس ذات کا جنہوں نے، اللہ نے اپنے مخلوق میں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اپنی مخلوق میں خاتم النبیین کا امتی بنایا، پھر اس کے بعد تیسرا بڑا درجہ آپ کو کہ ایک ایسی ریاست کا آپ کو باسی بنایا
کہ اللہ کے محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک ایک مدینہ کی ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست دنیا اور انسانیت کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر شریعت محمدی کو دیکھا جائے تو تمام جہانوں میں ایک ملک ہے, وہ ہے یہ ملک جس کو 27ویں رمضان کے بابرکت مہینے میں تعلق جوڑا کلمے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ تیسرا بڑا عہدہ اللہ نے آپ کو دیا, یہ 3 اسٹار جنرل ہو گیا. اب اس ملک کے اندر, ملک پاکستان میں مسجد کا عالم اور مفتی چندے مانگ رہا ہے. ٹوپیاں اٹھاؤ, چادریں اٹھاؤ, پلو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, چولی اٹھاؤ, چندے مانگو لاؤڈ سپیکر پہ. میرے مدرسے کے معتمم صاحب کی 7,000 تنخواہ, 10,000 تنخواہ, 12,000 تنخواہ. مدرسے میں کن بچوں کو بھیجا جاتا ہے؟ جو تعلیم یا جو جن کے گھر میں غربت ہو. مدرسے کو اپنا ہی نہیں سمجھا گیا, مسجد کو اپنا ہی نہیں سمجھا گیا, اور اس کا انجام یہ ہے کہ ہر کوئی آج میرے دین کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے. جس کی نسبت اللہ کے محبوب کی سنتوں سے جڑ جائے ان پر آج سوال یہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں. آج اس نئے پاکستان میں انشاءاللہ باذن اللہ ہونے کا یقین, اللہ کے سے ہونے کا یقین, اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہونے کا یقین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور قرآن مجید کا مخرج کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آج جو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ مدرسے کے بچے, ان کو عزت دی جائے, مدرسوں کو وہ مقام اور رتبہ ملے, کیونکہ یہ بنیاد ہے, یہ تربیت ہے. کتنے بڑے لوگ جو آج باہر یورپ اور امریکہ سے پڑھ کے آئے عہدے دار ہوں, وہ سارے پیچھے کھڑے تھے, مولانا صاحب آگے کھڑے تھے. وقت کا وزیر داخلہ پیچھے کھڑا تھا. یہ حقیقت ہے. تو آج ہر مدرسے, ہر مسلک کے پاس ہم جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کا دشمن دور بیٹھ کے مسلمان کو اپنے, اس کو دور بیٹھ کے مسلمان دست و گریبان ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا کے ذلیل اور رسوا کر رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں مسلمان کی عزت کیوں نہیں ہے. لیکن جو مسلمان کا دشمن جب مسلمان پر بم گراتا ہے, وہی نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, کون ہے. میرے بزرگوں, جوانوں, بھائیوں, 70 سال کا ایک گستاخ شخص یورپ کی ایک مسجد میں انٹر ہوتا ہے, باہر کھڑا ہوتا ہے, سور کھانے والا, شراب پینے والا, جس ناپاک مسجد میں مولانا صاحب اور کچھ دوست اندر جاتے ہیں تو وہ فرانسیسی زبان میں کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آ سکتا ہوں. جی آ جائیں. مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں آپ جیسے بن سکتا ہوں. جی آپ بن سکتے ہیں, لیکن جی آپ کے اوپر ایک سایہ چل رہا ہے, اور کیا آپ لوگ پیغمبر ہو؟ جی نہیں. جی اچھا جلدی کریں, میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کیسے بنوں گا؟ اب مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ ناپاک ہے, اور پتہ نہیں کیا اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالا کہ ہم ناپاک مسجد میں نہیں آنے دیتے. وہ اندر آیا, کپڑے بدلے, غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ شہادت پڑھا, 2 رکعت نفل. جب وہ اشاروں سے بیٹھ کے تحیات پہ دوسری رکعت میں بیٹھا, ایک طرف سلام پھیر کے چیخ ماری اور اللہ کو پیارا ہو گیا. ہم نفرت کیسے کر سکتے ہیں کسی مسلک سے؟ ہم غیر مذہب سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جانوروں کے حقوق, زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو. ہم نے تو اوروں کے لیے خیر بننا تھا,
مسلمان غیر مذہب کی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھتے تھے. آج 57 اسلامی ممالک کی ماں بہن کو یورپ بنا دے رہا ہے. آج یورپ اور امریکہ میں مسجد کے باہر کلاشنکوفوں کے پیروں میں نماز نہیں پڑھتا مسلمان. اور آج اپنے کلمے والے ملک کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے کلاشنکوف کے سائے میں. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ عبادات پی ایچ ڈیز بن رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا مولانا صاحب, زمین بھی لے لی, مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں, تبلیغی جماعت لگی ہوئی, اہل حدیث لگے ہوئے, بریلوی بھائی لگے ہوئے, خانقاہیں, عبادت, میلاد, حج, عمرے, صدقات, خیرات, نوافل, نمازیں. کیوں مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ جب مسلمان کم تھا تعداد میں, جب کمزور تھا تو دنیا کی طاقتیں ملیا میٹ ہو گئی. اور آج جب مسلمان کے پاس سب کچھ ہے, مسلمان سر جھکا کے پھر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بچے پوچھیں گے. آج لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جاؤ کہ دھماکہ نہ ہو جاؤ تو جو میں نہیں پڑھوں. لوگ نفرت شروع کر گئے ہیں. یونیورسٹی کا بچہ, انگلش میڈیم اسکول کا بچہ, مدرسے کا بچہ, گورنمنٹ اسکول کا بچہ, ٹوٹل ایک دوسرے کے خلاف سوچ میں چل رہے ہیں. تم ہاتھ ادھر باندھتے ہو, تم ہاتھ ادھر باندھتے ہو, تم ہاتھ کھلے چھوڑتے ہو, تم سب پٹکا باندھتے ہو, تم سفید باندھتے ہو, تم شلوار اوپر رکھتے ہو, تم نہیں رکھتے, تمہاری داڑھی چھوٹی ہے, تمہاری داڑھی بڑی ہے. اے اللہ کے بندو, آج جو آپ کے پاس چل کے آیا ہوں کہ ریاست نے آپ کو عزت نہیں دی. میرا عالم اور مفتی فلائنگ کوچ میں جائے اور اسی فلائنگ کوچ میں ایک ادارے کا سویپر بیٹھا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کو 20-25-30 ہزار ریاست تنخواہ دیتی ہے, اس کے پاس کارڈ ہوتا ہے, سروس کارڈ. اور میرے مفتی عالم کو متمم مدرسے کا ہوتا ہے, انہیں کہتے نیچے اترے, کیونکہ ان کا چہرہ حلیہ. کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح, اور ہم شکار در شکار در شکار ہو رہے ہیں. آ جانے کا مقصد یہ ہے, ایک سے آپ تعارف آپ سے ہو, منسٹری کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ہم آپ کو سنیں گے, آپ کو عزت دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. آپ سے التجا اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اپنے ارد گرد ماحول کو. لوگ اندر پلانٹ کر دیے جا رہے ہیں. آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اور اپنے بیچ میں تعلق, آپ کی رسائی ایس ایچ او تک نہیں ہے, نہیں تھی پہلے. اب الحمدللہ ڈی سی, اے ڈی سی جی, منسٹر آپ کے ساتھ بیٹھ کے نماز, اور آپ ان کو نکال دیا گیا, نکلو دفتروں سے باہر. پاکستانیوں کو عزت دو, ان کو عزت ملے گی تو قوم عزت دار بنے گی انشاءاللہ. ہم نے آج یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس مسجد سے ہو, کس مدرسے سے ہو, کس سوچ سے ہو, کس فکر سے ہو, کس پارٹی سے ہو, کیا تمہارا بیک گراؤنڈ ہے. نہیں, آپ پاکستانی ہو, آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ. ہم نے غیر مذہب, تمام مسیحی, ہندو, سکھ, اقلیتی جتنے پاکستانی, ان کو بھی عزت دینی ہے. ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے اور ریاست آپ کے لیے لگی ایسے قوانین بنانے کے لیے جس میں آپ اور عزت دار بنیں. آخر میں خدا کے لیے یہ چلے گئے, مر گئے ہیں, اب اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کو ابھی دفنایا, اب ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. مت رسوا کریں اپنوں کو, ماں باپ کو رسوا مت کریں. ہمارا سوشل فیبرک ختم ہو رہا ہے. مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ثبوت آ رہے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں علماء کرام لبادہ کس کا اڑا ہوا اور کر کیا رہا ہے اس پر بھی نظر ہے.
بخشنا نہیں ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اسکولوں کالج یونیورسٹی میں جو ہو رہا ہے ہم سب کو عزت دیں گے لیکن ان پر نظر بھی رکھیں گے انشاءاللہ. آپ سے التجا ہے پرائم منسٹر پورٹل ہے, کوئی مسئلہ ہو آپ ادھر بتا سکتے ہیں. انٹیریئر منسٹری اے ڈی سی جی صاحب ایس پی صاحب سارے اس وقت موجود ہیں, اوقاف بھی بیٹھی ہوئی ہے. کوئی مسئلہ ہو آپ ان کے پاس جائیں, میرا دفتر کھلا ہے. آپ سے میں بھیک مانگنے آیا ہوں کہ خدا کے لیے اس توڑ کو جوڑ میں بدل دیں. اللہ کا واسطہ ہے مسلمان کو جوڑ کی طرف لے کے جائیں. اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کی آنے والی نسلوں پر رحم کریں, جوڑ کی طرف جائیں, نفرت مت پھیلائیں. یہ مسلمان کے خون میں نہیں ہے. مسلمان تو صرف اور صرف سراپا امن ہے. مسلمان تو خیر اور برکت کا ذریعہ ہے. مسلمان تو دلوں کو جوڑتا ہے, مسلمان توڑتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے کیا سب ایگزامپل سیٹ کیے, کیا کیا ایگزامپل سیٹ کیے. منافقین کو معاف کیا, قاتلوں کو معاف کیا, ظالموں کو معاف کیا. جس کا تعلق اللہ کے محبوب اور دین سے جڑ جائے, حضرت بلال حبشی کالا کالے کا بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. فوت شام میں روز محشر کے دن روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھائے جائیں. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو آج آپ کے پاس آئے ہیں کہ آؤ اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں انشاءاللہ باذن اللہ کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ خاتم النبیین بھی پاکستانی پر فخر کرے. آخری دو باتیں. اللہ بے نیاز ہے تو مکہ اور مدینہ, حرم شریف اور مسجد نبوی کے لیے حفاظت کے لیے اللہ نے امت مسلمہ اور تمام انسانیت میں کس کو چنا؟ اللہ کے فضل کے بعد پاکستان اور فوج پاکستان. قبلہ اول میں فلسطینی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کہاں ہے پاکستان اور افواج پاکستان. اللہ کا واسطہ ہے ہم پر 5th جنریشن وارفیئر امپوز کر دی گئی ہے, مذہب اور مسلک کے نام پہ, علاقوں کے نام پہ, زبان کے نام پہ. یہ ISI ہے, یہ فوج ہے, یہ ظلم کر رہی ہے, فلانا کر رہا ہے. ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھو جیسے اب آج جمعے کا دن ہے اور ہفتے کے دن کوئی کہے کہ آج جمعہ ہے تو کوئی نہیں مانے گا. اسی طرح آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں, شام آپ کے اور میرے سامنے ہے, عراق مثال, لیبیا مثال. کدھر گئی ان کی طاقت؟ لوگ نوکریوں کے لیے جاتے تھے, تیل اور دولت سے مالا مال. آج وہاں کی بیٹیاں کا حال پتہ کر لیں. ترکی میں 50 لاکھ شامی پناہ گزین بیٹھے ہیں, ایک قطر ان کو پیسے دیتا ہے, 1-2 روٹیاں دن میں دی جاتی ہیں. افغانیوں کا حال دیکھ لیں. یورپ میں چوک میں چوراہے میں مسلمان کی بیٹی کھڑے ہو کے بھیک مانگتی ہے. میرے اللہ کے بندو, اگر یہ فوج مضبوط نہ ہوتی اللہ کے فضل سے, انٹیلیجنس ایجنسیز اللہ کے فضل سے مضبوط نہ ہوتی, یہ ریاست مضبوط نہ ہوتی, تو ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونا تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مسلکوں پر کفر کے فتوے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, یہ کافر ہے, یہ فلانا اس طرح ہے, یہ فلانا اس طرح ہے, یہ فلانا. یہ سرٹیفکیٹ دیا کس نے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں. ہم نے تو اوروں کو اپنے کردار اور اخلاق سے متاثر کر کے بتانا ہے کہ دین اسلام ہے کیا. اپنوں کو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم العظیم. کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں مت پڑو. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر اور زبردستی نہیں. آج آپ کے سامنے آئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے جوڑ کی طرف. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ان بچوں کو عزت دیں گے. اور بچوں, آپ نے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا.
کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو جو عہدہ تمغہ لگا ہے، میں نے پہلے کہا میں آپ لوگوں کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہوں. کیوں کہ اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے. آپ وارثین انبیاء کرام میں سے ہو. سب سے بڑا عہدہ اس دنیا میں آپ لوگوں کے پاس ہے. اپنی قدر کرو، اپنی ذات سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو قدر دو. اللہ آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ باذن اللہ کسی بھی مقام پہ رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ. مستقبل پاکستان کا انشاءاللہ، مستقبل پاکستان کا، اور پاکستان ایک ایسی قوم بن رہا ہے، میری آنکھوں کو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے، ایسی خوددار غیرتدار اسلامی فلاحی ریاست بنے گی انشاءاللہ کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دے گی اللہ کے فضل سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں 70,000 فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور اب تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. اپنے سپاہ سالار سے کہتے ہیں کہ ان کا میں اکیلے مقابلہ کروں گا. پوچھا جاتا ہے کہ کیسے، منطق، شریعت منطق ہے. انہوں نے کہا جی یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو نہیں مانتے، یہ سارے مردہ ہیں، میں اللہ اور اللہ کے محبوب کو ماننے والا ہوں. میں سبحان اللہ. 13 لوگوں نے 70,000 فوج کو شکست دی ہے. غزوہ بدر کی مثال ہم سب کے سامنے. پیمن شدہ کپڑے، کمزور، نہ طاقت، نہ ہنر، نہ اسلحہ، نہ مال، نہ دولت. وہ اصحابہ کرام دنیا کی 2 تہذیبوں کو گرا کے 22 لاکھ مربع میل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، دشت و ریگستانوں میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے نہ سمندروں سے ڈرتے ہیں، نہ آزمائشوں سے ڈرتے ہیں، نہ عہدوں سے ڈرتے ہیں، نہ رتبوں سے ڈرتے ہیں. مسلمان ڈرتا نہیں تھا، آج مسلمان گھر میں ڈرا ہوا ہے. معدنیات مسلمان کے ہیں، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. بیٹی میری ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. بزرگ میرا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. ملک میرا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. اب پاکستان کے فیصلے انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے، اللہ کے گھروں میں اس ملک کے لیے دعا کریں. اور آخر میں انگریزی میں کہتے ہیں گو بیک ٹو یور روٹس. آؤ واپس جائیں اپنی بنیاد کی طرف. رشتے قائم کریں، بزرگوں کو عزت دیں، ان کو رسوا نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں، بزرگوں کو رسوا نہ کریں، بہنوں کا حق نہ کھائیں. کسی مسجد کو راستہ بڑا کرو، لیکن بے شک گھر اور مسجد کو چھوٹا کرو. عزت دیں، عزت دیں گے تو عزت دار قوم بنیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو ہر قسم کی عزتوں سے نوازے. اللہ اس ملک کو وہ ریاست بنائے جن پر اللہ اور اللہ کے محبوب روز محشر کے دن انشاءاللہ فخر محسوس کریں.